حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین سید نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ٹیٹوز بنانے کے فقہی احکام، آج اس سلسلے کی چوتھی بحث ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیٹوز بنانے کے لیے اجازت ہے کہ ٹیٹوز بے نفس ہی ٹیٹوز کا بنانا جائز ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ البتہ ایک طریقے سے ٹیٹوز کا بنانا ہمارے یہاں حرام قرار دیا گیا ہے، خود ہمارے یہاں بھی حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ٹیٹوز میں تدلیس ہو۔ تدلیس اسلام میں حرام ہے۔ تدلیس یعنی دھوکہ دینا، دلس۔ جیسے ہمارے وہ دودھ میں جو پانی ملاتے ہیں اسے کہتے ہیں تدلیس، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تدلیس ہے، یہ حرام ہے۔ جو لوگ دودھ بیچتے ہیں، اگر دودھ میں اگر پانی ملا کر بیچیں تو یہ دھوکہ ہے، آپ دودھ کہہ کے بیچ رہے ہیں جبکہ اس میں پانی ملا دیا ہے جو ہے تو بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ دودھ کم ہوتا ہے۔ بہرحال تدلیس چونکہ یہ دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے۔ اگر ٹیٹو بنوانے تدلیس ہو تو ٹیٹو کا بنانا حرام ہے۔ مثلاً کوئی اپنے بدن کو اس طرح ظاہر کرے کہ بالکل اپنے بدن کے اظہار میں فرق لے آئے، اس طرح فرق کہ بالکل فلٹر کر دے جو ہے تو سمجھے میں نہ کہ وہ انسان تھا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جیسے کوئی خاتون جو ہے بالکل ان کے سر پر بالوں کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کے وہ ان کے سر گنجا پن ہے، بالکل جو ہے تو سب بالکل بال نہیں ہے۔ اب جو تصویر شادی کے جو انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پر جو اس طرح جو ہے تو وہ بالوں کو سجا کیا، انک لگا کے اس طرح بالوں کو سجا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان کے گھنے بال ہیں اور خوبصورت بال ہیں، اور اس طرح تصویر بنا کے یا تصویر ٹیٹوز بنا کر انہوں نے جہاں پر شادی کے بعد ہے تصویر بھیج دی، ان لوگوں کو پسند آ گیا۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ صاحب ہاں یہ تو دھوکہ تھا، ان کے سر میں تو بالکل بال ہی نہیں تھا۔ اس قسم میں انہوں نے ایسے ٹیٹوز بنا دیے تھے۔ یہ جو بنایا ٹیٹوز یہ بالکل مثال دے رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے، تدلیس ہے، بالکل فلٹر کر دینا۔ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا ہے، اسے کہتے ہیں تدلیس۔ تو ٹیٹوز میں تدلیس کا کرنا یا بدن پر اس کے بالکل خدا نہ کرے وہ دانے کے داغ اس طرح ہوئے کہ پورے بدن میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بدن میں اس کے سوراخ بدن میں اس کے ہے، اور بعد میں اس نے جو اس طرح ٹیٹوز کرایا کہ کہیں اس کے جو ہے تو وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن بعد معلوم ہوا کہ نہیں، اس کے پورے بدن میں سوراخ تھے، داغ تھے، یہ وغیرہ وغیرہ سب تھا، اور اس نے وہ اس قسم میں ٹیٹوز کیے تھے کہ جو وہ چھپ جائے بعد میں معلوم ہو گیا۔ یہ تدلیس ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے تو وہ خامی ہوتی ہے، انسان جو ہے کہیں چوٹ لگی ہے، چوٹ کے نشان والا چیز، وہ تدلیس نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر ٹیٹوز میں اگر تدلیس اگر ہو، چونکہ تدلیس حرام ہے، ٹیٹوز حرام ہے، تدلیس حرام اس لیے ٹیٹوز میں اگر تدلیس کرتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ ٹیٹوز جسے یہ انگلش لفظ ہے، گزشتہ کلاس میں کے بعد مجھ سے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ جو ٹیٹوز کہہ رہے ہیں اس کی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی عربی میں وشم کہتے ہیں اس کو جو ہے تو، چونکہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے تو اکثر و بیشتر بعض جگہ پر جو ہے تو اگر عربی کہیں تو یا صحیح لفظ کہیں تو یا اردو میں کہیں تو کہتا ہے آپ اسے مشکل ہے سمجھنا، لوگ انگلش زیادہ سمجھتے ہیں۔ جیسے موبائل کے وقت موبائل میں کہتے ہیں بھائی اب آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں آپ،
اور اگر خاص اردو کہیں گے تو کہ کیا کہا آپ نے، آپ سیو کر لیں، اور کہتے ہیں آپ اس کی محافظت کریں، قبلہ محافظت کرنا ہے مجھے نہ، بس سیو سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا، اس لیے میں نے کیونکہ ٹیٹوز خود ہی جو ہے تو بھی ہمارے یہاں اردو بن چکا ہے، اس لیے اس کی عربی وشم ہے، میں نے نہیں عرض کیا تھا، لیکن عربی میں اسے وشم کہتے ہیں، جسے انگلش میں ٹیٹوز کہتے ہیں، اور اردو والے بھی تقریباً وشم نہیں کہتے ہیں بلکہ ٹیٹوز ہی کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے دوسرا کلاس میں عرض کیا تھا کہ ٹیٹوز غیر شیعہ کے ہاں حرام ہے، حرام کیا بلکہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ان کے یہاں باقاعدہ روایت ہے کہ گوندنے والی یا بالوں کے سر کے بالوں کو کھولنے والی جو ہے تو یہ، اور مورت بنانے والی، یہ سب جو ہیں ان کی نبی کریم نے منع کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے۔ گوندنے والی اور والی کا لفظ ہے، گوندنے والی، بالوں کو اکھیڑنے والی اور مورت بنانے والی، ان تینوں کے بارے میں مذمت ہے۔ چونکہ ان کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اور ان کے روایت باقی روایت ہے، ان کی سند ان کے ہاں صحیح مانی جاتی ہے، کیونکہ ان کے صحیحین میں یہ لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لہٰذا ان کے ہاں صحیح مانی جاتی ہے، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور مذمت کی گئی ہے، اس لیے ان کے یہاں باقاعدہ حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ انہی کی حدیث کی شہرت کی بنا پر ہمارے ہاں بھی اس کی جو چھیٹیں آ گئی ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ البتہ ان کے ہاں جو یہ جو حرام کی بحث جو آئی ہے، یہ ولو فقہ کے یہ گہرے مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، اشارہ کرتا چلوں، ان کی دلیل یہ ہے کہ تغییر خلقت، چونکہ ٹیٹوز کے بنانے سے خلقت میں تغیر لایا جاتا ہے، جو اللہ جس طرح بنایا ہے، وہ اللہ نے انسان کو بنایا جس طرح ہے اسی طرح ہونا چاہیے، اس میں تغیرات اور تبدلات نہیں ہونا چاہیے، چونکہ انسان ٹیٹوز کے حوالے سے اس میں تغیر لاتا ہے، تبدل لاتا ہے، اس لیے جو حرام ہے کہ اللہ کی خلقت میں تغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دلیل کی بنا پر وہ لوگ جو اسے حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں، یہ تغیر خلقت نہیں اسے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے بنایا اسی طرح ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات اگر صحیح ہے، جس طرح اللہ نے بنایا ہے تو اللہ نے ناخن بھی بنایا ہے، ناخن نہ کاٹا کریں، ناخن جتنے بڑے ہیں بڑے ہونے دیا کریں، سر کے بالوں کو نہ کاٹیں نہ کٹوائیں، بڑے ہوتے رہیں، کیونکہ بہرحال یہ بھی خلقت نے تغیر کیا ہے، تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ جو اللہ نے تغیر خلقت کیا ہے اس میں جو ہے نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں اسی لیے جو ہے تو اسے تغیر خلقت میں نہیں آتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں اسے جائز کہا گیا ہے، البتہ ان کے یہاں جو ہے تو حرام کہا گیا ہے، وہ اسے تغیر خلقت مانتے ہیں۔ حالانکہ جبکہ عیسائی کے یہاں بھی، جن کے یہاں جو کتاب جو مدر کتابیں جو وہاں اس میں بھی جو ہے ٹیٹوز کا بنانا جو ہے تو جائز کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ضعیف روایت اس بات کو کہتی ہے، جو روایت ضعیف ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاں کہ اسے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حدیث جو ہمارے جو حدیث صحیح حدیث میں بے نفتے سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بحث میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔